اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللہم صل طیبین علی طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. باواز بلندتر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سلام تعالی بحق چار معصومین کے صدقے ہم سب کی یہ قلیل عبادت اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. قربانی کی طرف سے یہ جو فرش ادا کا انعقاد کیا گیا ہے ان کی طرف تمام مرحومین کی مغفرت فرما. حاضرین مجلس بانیان مجلس تمام جو بھی پریشان حال ہیں تمام کی پریشانی کو دور فرما. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور وقت امام زمانہ کے جل ظہور کے لیے باواز بلندتر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل. انتہائی آسان انداز سے مجھ سے پہلے بزرگان پڑھ کے گئے ہیں. میں بھی چاہوں گا اپنا درس آپ عزیزان کی بارگاہ میں بزرگان کی بارگاہ میں بیان کروں. راستے میں ہم آ رہے تھے تو بہت سارے راستے تھے. کچھ راستوں کو ہم چھوڑ رہے تھے, کچھ راستوں کو ہم اپنا رہے تھے. یہ ایک زندگی کا دستور ہے, دنیا میں بھی معاملات میں بھی. ایک جگہ ہم کھڑے ہوئے تو آگے جا نہیں پا رہے. کیوں؟ اشارہ ملا ہمیں کہ آگے آپ کا جانا ناممکن ہے. تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ جس طرح دنیاوی معاملات میں امر و نہی ہے اسی طرح دینی معاملات میں بھی امر و نہی ہے. اگر ہم بھی جس طرح دنیاوی معاملات میں امر و نہی پر عمل کرتے ہیں اسی طرح اگر دینی معاملات پر بھی ہم عمل کریں گے, یعنی دین کے بارے میں جو حکم کیا گیا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو, تو ہماری یہ دنیا بھی سنور جائے گی آخرت بھی سنور جائے گی. تو کچھ راستوں کو ہم چھوڑ رہے تھے, کچھ راستوں کو اپنا رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ہدف یہ تھا, ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہمیں یہاں اس ایڈریس پر پہنچنا تھا. کیونکہ ہم نے پہلے یہ ایڈریس یہ ہدف طے کر رکھا تھا کہ ہمیں یہاں پہنچنا ہے. جن راستوں کو ہم نے چھوڑا تھا وہ راستے بہت حسین تھے, بہت اچھے راستے تھے, بہترین بنے ہوئے تھے, لیکن ہمیں مجبوری تھی کہ ہم ان راستوں کو چھوڑیں. اور جن راستوں کو ہمیں اپنانا تھا تو ہماری مجبوری تھی کہ ہم ان راستوں کو اپنائیں. ولو بالفرض اگرچہ ان راستوں میں کچھ مشکلات بھی تھی لیکن ان راستوں کو ہمیں اپنانا تھا. اسی طرح دنیا میں زندگی میں بھی ہم جو ہے بہت سارے ہمارے سامنے راستے آ جاتے ہیں, بہت سارے معاملات آ جاتے ہیں, تو ہمیں بھی چاہیے سب سے پہلا کام کرے کہ ہم اپنا ہدف معین کریں. راستے بہت آئیں گے لیکن جب ہمارا ہدف معین ہوگا, جب ہمارا ہدف معین ہوگا تو ہم دوسروں راستوں کو چھوڑ کر بس اسی ہدف تک پہنچ جائیں گے. مثلا میرا ہدف ہے میں بہت اچھا مبلغ بنوں, بہت اچھا خطیب بنوں, بہت اچھا مدرس بنوں. تو اس راستے کو, اس ہدف کو تعین کرنے کے لیے کیا مجھے کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے جو ہے ہدف تک پہنچنے کے لیے کچھ زینے ہوتے ہیں جن کو پار کرنا لازمی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں بغیر پڑھے ہوئے بغیر کتابوں کا مطالعہ کیے ہوئے بڑا خطیب بن جاؤں, بڑا مدرس بن جاؤں, بڑا مبلغ بن جاؤں. نہیں ہو سکتا. عزیزان من, جس طرح یہ ہمارا ایک ہدف ہوتا ہے, ہم نے ہدف کو تو طے کر دیا, ہدف کو معین کر دیا, تو ہدف معین کرنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ان مراحل کو بھی طے کریں. جب ہم مراحل کو طے کریں گے تب ہمیں کامیابی ملے گی. صلوات پر محمد و آل محمد. تو اسی طرح یہ جو ایام فاطمیہ چل رہے ہیں یا ایام اعظام ماہ محرم کے آ رہے ہیں, اس پہ ہم اپنی زندگی میں, میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں,
اگر آپ کو بھی اچھی بات لگے تو آپ بھی اگر عمل کرنے بہت اچھا ہوگا. میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہدف معین کریں. میں اپنا ہدف معین کروں. مجھے کیا بننا ہے, مجھے کامیابی کس چیز سے ملے گی, کیسے کیا کام کروں کہ مجھے کامیابی مل سکے. کیا کامیابی کہتے کسے ہیں, کامیابی ہے کیا چیز عزیزان من. کامیابی یعنی وہ کام, وہ عمل, وہ دستورات جو خدا کی جانب سے آئے ہوں, وہی چیز کامیابی ہے. کیا ہمارے معاشرے میں جس چیز کو کامیابی کہا گیا ہے کہ بڑی گاڑی ہو, بینک بیلنس ہو, زمینیں ہو, بہت سارے لوگ ہوں ان کے پاس, کیا یہی کامیابی ہے؟ اگر آپ کی نظر میں یہی کامیابی ہے تو جن کے پاس بہت لوگ تھے, بہت پیسہ تھا, بہت سواریاں تھی, لیکن ان کی ناکامی ایک ہی دربار تھی. اسی دربار میں اسی یزید کا بیٹا اپنے باپ کی ناکامی کا اعلان کر رہا ہے. لیکن ایک ہی دربار ہے, اسی دربار میں حسین بن علی کا فرزند موجود ہے جو اپنے باپ کی کامیابی کا اعلان کر رہا ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ کامیابی کہتے ہی اسے ہیں کہ قربتاً الی اللہ کام ہو, خدا کی راہ میں کام کریں, جبھی ہمیں کامیابی ملے گی. اچھا, تو کامیابی کا پہلا زینہ کیا ہے؟ توحید کی معرفت حاصل کرنا, خدا کو حاصل کرنا, خدا کو پہچاننا, اپنے وجود کو خدا کی طرف لے جانا, اپنی زبان سے وہ الفاظ ادا کرنا جن الفاظ کے ادا کرنے سے رب راضی ہوتا ہو, اپنی آنکھوں کو وہ منظر دکھاؤ جن کے دیکھنے سے رب راضی ہوتا ہو, وہ غذا کھاؤں جس غذا کھانے سے میرا خدا راضی ہوتا ہو. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کہوں کہ بھائی یہ چیز کر, یہ کھاؤں, یہ پیوں, لیکن اس کا کھانے سے بولنے سے میرا خدا ناراض ہے, تو ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی. اگر ہم چاہتے ہیں تو کامیابی مل سکے تو کامیابی کا پہلا زینہ یہ ہے کہ خدا کی معرفت حاصل کریں, خدا کی اطاعت کریں. اسی دربار میں دیکھو کہ امام حسین کی کامیابی کا اعلان ہو رہا ہے, اسی دربار میں یزید کی ناکامی کا اعلان ہو رہا ہے. امام علی امیر المؤمنین دیکھو سجدے کی حالت میں شہید ہو رہے ہیں, لیکن اپنی کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ سبب بس یہی ہے کہ حسین ابن علی کے پاس, علی ابن ابی طالب کے پاس خدا تھا, اسی لیے ان کو کامیابی ملی. ارے یزید کے پاس خدا نہیں تھا, اس لیے اسے ناکامی ملی. کامیابی کا پہلا زینہ خدا شناسی ہو. دوسرا زینہ کامیابی کا یہ ہے کہ انسان خود شناس بنے, اپنے آپ کو, اپنے وجود کو پہچانے. توجہ ہے نا جی, بسم اللہ. اپنے وجود کو پہچانے کہ میں کون ہوں, میں کہاں سے آیا ہوں, میں کہاں سے آیا ہوں, کہاں جاؤں گا, کیوں آیا ہوں, کس نے بھیجا ہے. ان سوالات کی طرف تو تھوڑا متوجہ تو ہیں. مجھے کس نے بھیجا, مجھے کیوں بھیجا, مجھے کہاں سے بھیجا, کہاں بھیجا, اب اس کے بعد کہاں جانا ہے. دیکھوں تو صحیح, یہ اپنے انسان اپنے وجود کو پہچانے کہ میرا ہدف کیا ہے, میرا مقصد کیا ہے, مجھے کیا کرنا ہے, مجھے کیا نہیں کرنا. صلوات بر محمد و آل محمد. اپنے وجود کو جب انسان پہچانے گا کہ اس جبین کا ہدف یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں تیرے نفس کی قیمت جنت ہے, اسے کم قیمت مت بھیجنا. یعنی یہ جبین کس کے سامنے جھکے؟ یہ جبین جو ہے صرف خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے. ارے جس نے جھکائی تو اس کی دنیا بھی تباہ تو آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ جبین صرف خدا کے سامنے جھکانے کے لیے بنائی گئی ہے. ہمارا وجود, میرا ہدف, میں اپنے آپ کو پہچانوں کہ میں کون ہوں, مجھے کیوں خلق کیا گیا, مجھے کیوں بنا کے بھیجا گیا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. توجہ ہے نا جی.
تو یہ دوسرا زینا کامیابی کا، پہلا زینا تھا خدا شناسی، دوسرا زینا کہ خود شناسی، اپنے وجود کو، اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کون ہوں۔ جب ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے تو یقیناً ہماری یہ دنیا میں بھی ہمیں کامیابی مل جائے گی تو آخرت میں بھی کامیابی مل جائے گی۔ تیسرا زینا اپنے امام وقت کو پہچاننا اور اس کی اطاعت کرنا، اپنے امام کو پہچاننا کہ میرا امام کون ہے، میرا ہادی کون ہے، میرا رہبر کون ہے۔ اپنے امام کو جب میں نے پہچان لیا، میں نے جب اس کی اطاعت کر لی تو مجھے دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ میں ایک جملہ ایک بزرگ کا ہدیہ کر رہا ہوں کہ کربلا والوں کو اس سے بڑھ کر اور کیا انعام چاہیے کہ جو شہید گر رہا ہے تو اس کی لاش کو لینے کے لیے وقت کا امام آ رہا ہے۔ کربلا والوں کو اس سے بڑھ کر اور کیا انعام چاہیے؟ کچھ بھی انہیں نہ ملے، بس ایک ہی بڑا انعام ہے ان کے پاس کہ جو شہید ہے ذوالجناح سے زمین پر آ رہے تو اسے اپنا وقت کا امام لینے آ رہا ہے۔ ایک سندھی میں محرت جنجے کان معاشرے سے کاندھی کی نہ تھیا، یعنی ایک یہ ہے کہ شکایتی انداز ہے کہ میں نے جس کی اطاعت کی، میں نے جس کی پیروی کی، میں نے جس کی بات مانی، میں اس کی خاطر مرا لیکن وہ کام نہ آیا۔ یہ تھا باطل پیروں کے بارے میں۔ ارے جو باطل پیر کی اطاعت کرے گا، جو باطل بزرگوں کی، جو باطل کی پیروی کرے گا تو وہ کبھی بھی اس کی دنیا میں بھی مدد نہ کرے گا نہ آخرت میں کرے گا۔ لیکن جو شخص حق کے ولی کی اطاعت کرے گا، کربلا میں حسین ابن علی نے ثابت کر کے دکھایا تم ہمارے ہو جاؤ ہم تمہارے ہیں، تم ہمارے ہو جاؤ ہم تمہارے ہیں۔ یہ کربلا والوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے۔ یہ کیا تیسرا زنا کامیابی کا کیا ہے؟ اپنے وقت کے امام کی معرفت۔ اب میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں سوچوں دیکھوں کہ میں اپنے وقت کے امام کی معرفت کتنی کر رہا ہوں، میں اپنے وقت کی امام کی اطاعت کتنی کر رہا ہوں۔ جب میں اپنے وقت کی معرفت میں نے حاصل کر لی، اپنے وقت کے امام کی اطاعت کر لی تو بس میں مطمئن ہو جاؤں کہ میری دنیا بھی کامیابی ہے تو آخرت بھی کامیابی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو چوتھا زینہ کامیابی کا، چوتھا زینہ یہ ہے کہ واجبات کو ادا کرنا، محرمات سے اپنے آپ کو، بس مصائب نہیں پڑھوں گا، یہ 5-6 زینے ہیں۔ چوتھا زینہ کہ واجبات کو ادا کرنا اور محرمات سے اپنے آپ کو بچانا، یہ کامیابی کا زینہ، یعنی جو بھی خدا نے کی جانب سے مجھ پر واجبات ادا کیے ہیں ان کو ادا کروں، جو بھی محرمات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤں۔ اچھا، پانچواں زینہ آخرت کی فکر کرنا، یہ کامیابی کا پانچواں زینہ ہے کہ مجھے جب آخرت کی فکر ہوگی۔ یہ استاد ہمارے جو غلام علی سنجری صاحب نے عقائد کی کتاب میں لکھا ہے کہ موت کا کیا فائدہ ہے۔ کہا کہ موت کا فائدہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ انسان کی زندگی کو ہدف ملتا ہے، یعنی اگر موت نہ ہوتا تو انسان کی زندگی کا کوئی فائدہ ہی نہ ہوتا۔ اتنی معاشرے میں ہم جو اتنی کوششیں کر رہے ہیں، اعمال انجام دے، بڑی ٹھنڈ میں وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے مال سے زکوٰۃ دے رہے ہیں، اپنے اور جو ہے خمس دے رہے ہیں، واجبات کو ادا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو محرمات سے بچاتے ہیں، زندگی میں اتنی مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں، اس کا ہدف کیا ہے؟ کہا کہ موت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ زندگی کو ہدف مل جاتا ہے، یعنی اس دنیا میں جو زندگی میں جو تم کام کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں آخرت میں ملے گا۔ تو پانچواں زینہ آخرت کی فکر کرنا، آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ چھٹا زینہ کامیابی کا کہ اس دنیا میں میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے میرے اگر دل میں ولائے اہل بیت ہے تو اہل بیت کے پیغام کو عام کروں، اہل بیت علیہ السلام کے ہدف کو آگے بڑھاؤں، لوگوں کو پیغام سناؤں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، دین کا دفاع کرنا۔ جس طرح ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنی جان قربان کر کے، اپنا مال قربان کر کے، اپنی اولاد قربان کر کے دین کا دفاع کیا، اسی طرح میں بھی
بھی سوچوں، میں بھی دیکھوں کہ اب اس دین پر مشکل وقت آ گیا ہے تو دین کے دفاع کے لیے میں کیا قربانی کر رہا ہوں، میں قربانی کیا پیش کر رہا ہوں. ایک شعر ہجا کر رہا ہوں کہ یہ جان حسین کا صدقہ ہے، یہ جان حسین کا صدقہ ہے، اسے مولا پر ہی وارو تم، اسلام پہ مشکل وقت ہے، یہ جان دے کے قرض اتارو تم. تو دین کا دفاع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. دشمنوں کی پہچان کرنا، دیکھو دشمن ہمارے منبر پر آ چکے ہیں، دشمن ہمارے محراب پر آ چکے ہیں، دشمن ہمارے جلوسوں میں آ چکے ہیں، دشمن ہمارے مجلسوں میں آ کر حملے کر رہے ہیں، ہمارے عزاداروں کو شہید کیا جا رہا ہے. تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنے دین کے دفاع کے خاطر کچھ کام کروں. مجھے چاہیے مجھے چاہیے کہ میں دین کے دفاع کی خاطر کام کروں. میری ذمہ داری ہے کہ جو آج کل یہ جو لوگ ممبروں پر آ چکے ہیں، محرابوں تک آ چکے ہیں، تو ان کے دفاع کے لیے مجھے اپنے جو ہے کام کرنا چاہیے، اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے. اور اس کے بعد ہے دشمنوں کی پہچان کرنا. دشمن ہے کون؟ امام خمینی رحمہ فرماتے ہیں سب سے پہلا جو کام ہے کہ دشمن شناسی. میرا دشمن کون ہے جو مجھے نقصان کو رہا ہے؟ آیا کہیں ایسا تو نہیں میں اپنے دوست کو دشمن کہہ رہا ہوں اور جو حقیقی دشمن ہے وہ مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے. دشمن شناسی کریں. دشمن ہے کون؟ میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیشہ کہ اپنوں میں چھپے ہوئے گیروں کو نکالو، گیروں میں چھپے ہوئے اپنوں کو نکالو. یعنی جو اپنوں میں چھپے کچھ ایسے گیر ہیں جو بڑے نقصان دہ قوم کے لیے، ملت کے لیے، مذہب کے لیے. اتحاد قائم کرنا. اپنوں اتحاد کے بارے میں میرا بھائی بہترین انداز سے پڑھ چکا ہے، تو اسی اتحاد کو قائم کریں. اپنے آپ میں مومنین کا اتحاد ہے. اور دوستوں کی معاونت کریں. جو ہمارے مومنین ہیں، عزادار ہیں، آل محمد کے ماننے والے، ان کی ہر ممکن کوشش کر کے جو ہے معاونت کریں.